الرحمن الرحیم صلوات توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ فاطر سے ایک آیت تلاوت کر رہی ہے میں نے، لیکن اس سے پہلے چند لمحے تمہید کے لیے چاہیے تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ورنہ آیت کا ترجمہ آپ کے سر سے گزر جائے گا۔ بعد میں آنے والے یقیناً ثواب میں شامل ہوں گے، عنوان میں نہیں۔ عنوان میں وہی شامل ہیں جو اس لمحے موجود ہیں۔ زین بھائی یقین مانیے، مجلس سے تھوڑی دیر پہلے میں ذہنی طور پر سوچ رہا تھا کہ کہاں سے آغاز کروں، تو مجھے لگا کہ مخلوق کی سانسیں تھوڑی ہیں، علی کی بیٹی کے فضائل زیادہ ہیں۔ میں یہ بات منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ منبر حسینی کی عالمانہ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں کہ یعنی یہ میرے تصور قدے میں جو عکس جھلکا ہے، یہ وہ ہے جو وہ ہے، اسے 14 جانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عشرے میں میں نے بی بی کے نام پاک کے چاروں حروف پر علم الحروف کی روشنی میں آپ سے گفتگو کی تھی، کافی ہو چکی ہے، لیکن ایک حرف ایسا ہے بی بی کے نام میں، پہلا حرف علم گھنگ ہے، تحقیق ششدر ہے، ہاں ناطقہ سر بگری ماں ہے کہ یہ کیا شے ہے، یہ حقیقت کون سی ہے؟ جو جانتے ہو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے، ملل اربع کا سعید بھائی یہ اتفاق ہے چاروں ملتوں کا، اور چار ملتیں کون سی ہیں؟ مسلمان، یہود، نصارہ، مجوس، یہ ملل اربع کہلاتے ہیں۔ ان چاروں کا اتفاق ہے، اور حدیث رسول بھی ہے کہ عمر الدنیا 7,000 سنہ، کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، جس میں تمہارا باپ آدم آیا۔ ایک ایک ہزاریہ 1400 کچھ سال کا ہے، اور تمہارا رسول آخری ہزاریے میں، آخری الفیے میں ظہور پذیر ہوا۔ پہلے 1400 سال اور کچھ سال، 1450 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، جو قطعی عدد ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کہیں موجود نہیں ملا، وہ آدم کا تھا۔ اس کے بعد کا الفیہ اور ہزاریہ حضرت ادریس کا تھا، پھر حضرت نوح کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت عیسیٰ کا، 7واں ہزاریہ تمہارے رسول کا۔ اب دیکھیے تمہارے رسول کے ہزاریے میں سے 1400 کتنے سال گزر چکے؟ 1434۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ 1500 نہیں ہوں گے، اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہجری کے سن میں 1500 کا ہنسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے محمد کے بیٹے کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ مورخ کا قلم لکھ لے، میں ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ زمانے سے کہہ رہا ہوں، لکھنے والے لکھ لیں۔ میری قوم کا بچہ بچہ ضامن ہے اس بات کا کہ 15واں عدد نہیں ہے اس میں، چونکہ 15 عدد حوا کے ہیں اور یہ لا فتح کا گھرانہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو 7,000 یہ ذہن میں ہے نا، یعنی 1400 کچھ سال
ہر حجت کے عہد میں آئے، اور نظام شمسی میں 7 ستارے ہیں جو تدبیر امر کرتے ہیں اس زمین و آسمان کے مابین حکم خدا سے۔ زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، شمس ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، قمر ہے۔ زحل کا ہزاریہ آدم کا تھا، اور زحل کا تعلق ظاہر بھائی قمر دے دی عقل سے ہے، اور اسی لیے ترقی آدم نے عقل کی بنیاد پر فرشتوں سے سجدہ کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، آپ کو حق ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے مجھے اشارہ کر دیجئے، میں مزید تشریح کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ادریس کا جو ہزاریہ ہے اس کا تعلق مشتری سے ہے، اور میرا چیلنج ہے، علم تو علم ہی ہوتا ہے، اس کا مسلک سے تعلق نہیں ہوتا۔ جو چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، علم کے گھوڑے دوڑا کے تحقیق کر رہا ہوں۔ مشتری کا تعلق ظاہر بھائی علم سے ہے، اور علم نے نمو حاصل کی ادریس کے زمانے میں، حتیٰ کہ یہ جو خط و کتابت ہے، قلم سے لکھنے کا آغاز بھی ادریس کے عہد سے ہوا، اور اللہ بھی ناز سے کہتے ہیں علم بالقلم، میں نے انسان کو قلم سے علم عطا کیا۔ تیسرا ہزاریہ لاہور والوں حضرت نوح کا ہے، اور وہ مریخ کا ہزاریہ ہے۔ جو بے شک جاؤ جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، شیعہ حضرات اپنی پسند کے علماء سے پوچھنا کسی عالم سے، اور برادران اہل سنت اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا۔ مریخ کو جلاد فلک کہتے ہیں، کیونکہ مریخ کا ہزاریہ تھا کوئی نہ رہا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافرین کا ایک گھر بھی باقی نہ رہا، سب چونکہ مریخ کا ہزاریہ تھا اور وہ جلاد فلک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ہزاریہ ہے، اور وہ شمس کا ہے۔ وجود کا تعلق شمس سے ہے، شمس ہے تو وجود ہے، ورنہ نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کے زمانے میں امامت نے پہلی تجلی حاصل کی۔ پہلے پڑھ رہی میری بات۔ اس کے بعد کا ہزاریہ حضرت موسیٰ کا ہے، اور وہ زہرہ کا ہے، اور زہرہ کا تعلق عالم خیال سے ہے۔ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی دیکھ لو، خیال ہی خیال میں گزری۔ یہ خیال ہی کی طلب تھی کہ بے ہوشی لینا پڑی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ پچھلی قطار والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، داد یہی دے کہ آپ کبھی کبھی سر اٹھا لینا۔ ہاں، اور میں باخدا یہ داد کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، افہام تفہیم کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، اور وہ عطارد کا ہزاریہ ہے۔ جاؤ جس عالم سے پوچھو، تحقیق کرو، عطارد کو دبیر فلک کہتے ہیں، اسی لیے عیسیٰ فلک پہ بیٹھا ہے۔ یعنی آج کی تمہید کو اور خصوصاً آج کی مجلس کو جتنا یاد رکھو گے، آنے والی مجالس میں اتنی معراج ہوگی انشاءاللہ۔ اور 7واں ہزاریہ تمہارے رسول کا ہے، اور 7واں سیارہ قمر کا ہے۔ تمہارے رسول کا دور قمر ہے، حالانکہ قمر علامت امامت کی ہے، کٹتا رسول کی انگلی کے اشارے۔ اب اس طرح یہ 7 ادوار ہیں، 7 عہد ہیں، 7 زمانے ہیں، 7 ہزاریہ ہیں۔ اچھا، اب میں ظہیر بھائی والے اشرے میں بتا چکا ہوں جو حروف مقطعات پہ پڑھا تھا کہ حرفوں کا خالق اللہ ہے، اور میں چیلنج کر رہا ہوں کھلا، 14 کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی وہ حرف ہے۔ چاہو کسی کو کہو تردید کرے غزنفر کی،
ہاں کوئی مائی کا لال نکلے میں داروں میں میری تسدید کرے میں شاعر کٹوا دوں 14 کے بعد پہلی تخلیق پہلی اختراع حرف ہے ہر حرف کا ایک الگ عالم ہے 8 لفظوں کا مجموعہ ہے اور وہی 28 حروف ہیں ابجد حوض حتی کلمن صافت قریشت سخت زلزہ ان میں حوض حتی سخت زلزہ یہ 4 سے حرفی ہیں حوض ہلال والی ہے واو اور زے 3 حرف تو 4 ہیں 3 حرف ہمارے اب 4 کو 3 سے ضرب دو کتنے ہوئے شادباش ابجد قلمن صافس قریشت یہ چاروں 4 حرف ہمارے ہیں اب ان کو 4 کو 4 سے ضرب دو 16 اور 12 28 ٹھیک اب جس طرح 7 ہزاریے ہیں 7 دور ہیں 7 ستارے ہیں پہلے 7 حرفوں کی حکومت ہے ہر ہزاریے پر آدم کے عہد میں الف کی حکومت بیٹھے ہو چلے گئے ہو ابو البشر کی حکومت الف کی حکومت اور شیخ المرسلین کی یعنی حضرت نوح کے زمانے میں ابجد کون سا حرف ہے دوسرا بے کی حکومت اپنا ادریس کے زمانے میں بے کی حکومت نوح کے زمانے میں جیم کی حکومت ابراہیم کے زمانے میں دال کی حکومت موسیٰ کے زمانے میں ہلال والی ہے کی حکومت عیسیٰ کے زمانے میں واو کی حکومت تمہارے رسول کے دور میں حرف زے کی حکومت اور اس کا نام زینب زے سے شروع ہوا کی حکومت اس کے نانا کے ہزاریہ پر ہے اللہ یعنی اب مجھے کہنے کا حق ہے حقیقت محمدیہ کی پردہ دار تجلی کا نام زینب ہے اب مجھے یہ کہنے میں نہ کوئی باق ہے سردار صاحب آگے کوئی شک نہیں جیتے رہو ہاں پہلے بڑھئے بات تمہارے ہمارے رسول کا ہزاریہ حرف زے کا ہزاریہ ہے اور اس بی بی کا نام کا آواز زے سے اور میں اگر ظہیر بھائی اس وقت یعنی علم الحروف کی روشنی میں صرف اسی حرف پر بحث کروں 20 اشرت ہو گئے یہ ایک سمندر ہے صرف حرف زے پر بولتا رہوں نا 20 اشرت کم پڑ جائیں اور یہ حروف افراد میں سے ہے یعنی یکتا حروف میں سے کل 7 حرف ہیں جو حروف افراد ہیں 5 بے نقطہ ہیں 2 نقطہ دار ہیں الف دال رے واو لام الف زے زال یہ 2 نقطہ دار 7 ہو گئے یہ کسی حرف کے ساتھ جا کے ضم نہیں ہوتے دوسرے حرف آ کے ان سے ملتے ہیں مجھے کہیں دکھاؤ کہ الف کسی حرف سے ملا ہو یعنی الف اپنے بعد والے حرف سے کبھی نہیں ملتا کوئی مثال دے دو یعنی بے سے شروع کرو اور یہ تک چلے جاؤ کہیں دکھاؤ کہ الف جڑا ہوا ہو کسی بعد والے حرف کے ساتھ ہاں اور حرف آ کے الف سے جڑ جاتے ہیں چونکہ حرف توحید ہے نا
یصمد الیہ الخلق، مخلوق تو اس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، چونکہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ تو باقی والے بھی جو حرف ہیں ان میں توحید کا یہ مزاج شامل ہے۔ مجھے کہیں دکھاؤ، میں ایک ایک حرف نہیں، حرف میں نے ظاہر بھائی گنوا دیے، گنتے رہنا۔ میں جو کہ سردار صاحب زے پر بات کر رہا ہوں، بی بی کے نام پر۔ اب دیکھ لو اسی زینب کو دیکھ لو، زے الگ ہے، یہ نون بے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، یعنی زے کے بعد کوئی بھی حرف لاؤ، زے الگ رہے گی۔ کبریا والی بے نیازی ہے اس حرف میں۔ یہ کہتا ہے ملنا ہے تو میرے قافلے سے ملو، یہ کیا ضرورت ہے تمہاری؟ اللہ، پچھلے والے ادھر والے، یہ حرف یہ کہتا ہے میرے کارواں سے ملنا ہے تو مل جاؤ، میری کریمی ہے، دھتکاروں گا نہیں، مگر مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تو یہ حروف افراد میں اس بات کو، یعنی زے کا حرف تمام حرفوں میں الف کو چھوڑ کر اتنا ہی بلند ہے جتنا پوری مخلوق میں تمہارا رسول ہے، کیونکہ حرف اس کا ہے۔ اور جس چیز کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو اس میں مصطفیٰ ضرور آتی ہے۔ تم دیکھ لو وہ چمڑے کی جوتی پہن لے تو وہ بھی عرش تک چلی جاتی ہے۔ چاہے جوتی ہو، لباس ہو، کہیں ہے کہ لباس اتار کے گیا ہو میرا رسول؟ جہاں خود گیا حجاب اکبر تک، کباس کا ریشہ بھی وہی گیا، گائے کا چمڑا بھی وہی گیا، چونکہ محمد مصطفیٰ سے ملصق ہے۔ تو یہ حرف مصطفیٰ ہے، یہ حرفوں سے اتنا ہی بلند ہے جتنا پورے عالمین میں محمد مصطفیٰ بلند۔ اس کو ذہن میں رکھو۔ اب آیت سنو، سورہ فاتر ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر۔ اے میرے رسول، جو پچھلی امتوں کے رسول تھے، نبی نہیں، رسول، وہ اکیلے نہیں آئے، بینات کے ساتھ آئے، زبر کے ساتھ آئے، اور روشن اور نوری کتاب کے ساتھ آئے۔ علم الحروف میں ظہیر بھائی یہ اصطلاح ہے، زبر، بینات۔ ہاں، یعنی یوں ہے کہ حرف کو جب ظہیر بھائی مبسوطی شکل میں لکھیں گے، ایک تو الف یوں ہوتا ہے نا، اور اگر اسے مبسوطی صورت میں الف لام فے، الف، یہ جو صورت ہے، تو یہ جو پہلا حرف ہے الف، یہ زبر میں ہے، اور لام فے جو ہے یہ بینات میں ہے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے من عرف ظاہر الالف وباطنہ بلغ الى درجۃ المقربین ووصل درجۃ الصدیقین۔ جس نے الف کے ظاہر اور باطن کو پہچان لیا، مقربین کے رتبے تک پہنچ گیا، صدیقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ چونکہ میں نے بولنا بی بی بھی ہے، بس اس کی صرف ایک مثال دے کے آگے چلا جاتا ہوں۔ اب اکیلا جو یوں الف ہے یہ زبر ہے، لام فے بینات ہیں۔ اب ذرا ان کی عدد نکالو، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم۔ لام کی عدد ہے 30، فے کے ہیں 80، کتنے ہوئے؟ 110۔ تو اس کے الف کے بینات میں علی چھپا ہے۔ وسیع علم ہے
علیزن زبر اور بینات کا، پتہ نہیں حجتوں میں بھی اللہ نے کس کس کو دیا. نذیر شاہ آیت بتا رہی ہے جاءتہم رسلہم، نبی 1.25 لاکھ ہیں، لیکن خان صاحب رسول 313 ہیں 1.25 لاکھ میں بھی. فرمایا جو رسول آئے وہ بینات کے ساتھ آئے، زبر کے ساتھ آئے، کتاب منیر کے ساتھ. تو یہ کوئی اتنا ذی شرف علم تو ہے کہ نبی کی کتاب بعد میں گنی جا رہی ہے. بینات کے حرف کی ابتدا بے سے ہے، زبر کی زے سے ہے. تمام زبر میں ملک عباس علی کی بیٹی کی کہیں نہ کہیں کرشمہ آرائی ضرور ہے. اب یہاں تک بات سمجھ گئے یا کوئی شرح کی ہے ضرورت؟ سمجھ گئے. اللہ تمہارا بھلا کرے. اب چلے جاؤ اس وقت کو شروع کرو. میں کان پکڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں اور کبھی کبھی دل تنگ بھی ہوتا ہے. آخر میں بھی بشر تو ہوں نا، انسان ہوں، کوئی خدا نخواستہ معصوم تو نہیں ہوں کہ جو بھی ہوتا رہے برداشت کروں. کبھی کبھی بڑا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار تو کس کے لیے، کن لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، ساری رات آنکھوں میں کاٹ لیتا ہے. یعنی حالانکہ زہید بھائی ہونا تو یہ چاہیے. یہ بھی میں سوال ہے کہ یہ بات ہم نے پہلے کیوں نہیں سنی، یہ بھی میرا جرم ہے. حالانکہ مجھے ملی تو دعا چاہیے جو کسی نے نہیں بتایا ہو، اس نے بتایا. ہاں اب میں بات کرنے لگا ہوں اس وقت سے جب وقت بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا. اب ذہن میں رکھنا ہے کہ علی کی بیٹی کے نام کے پہلے حرف پہ بات ہو رہی ہے، بی بی کی حقیقت پہ بات نہیں ہو رہی. میں نے کہا تھا نا عمر بہت کم لگتی ہے مجھے اپنی، سعید بھائی کی دولت بہت مختصر لگتی ہے مجھے. میں نے کہا مخلوق کی سانسیں کم ہیں، اس کی فضیلتوں کا سفر ختم ہونے میں نہیں آتا. زمانے ظہیر بھائی 5 ہیں. جاؤ میرا چیلنج، عوام کے لیے نہیں، علماء کے لیے، اور علماء لاہور کے لیے نہیں، علماء زمان کے لیے. 5 زمانے ہیں. سر اٹھانا، ازل، سرمد، دہر، زمان اور ابد. ان 5 زمانوں میں 2 ایسے ہیں جس میں علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حرف موجود ہے. ازل میں دل ہے، زمان میں تاج ہے. یہ ایک علم ہے، علم الافاق کہلاتا ہے. یہ جتنی تکثیریں ہیں، جتنے یہ عامل لوگ خان صاحب نقوش وغیرہ پر کرتے ہیں، مثلث ہوں، مربع ہوں، مخمس ہوں، مسدس ہوں، مصبح ہوں، مسمن ہوں، جو بھی سب علم الافاق کے تابع ہیں. تو ان کی اصطلاح ہے. ویسے 7 اس طرح ہیں، میں سب میں آپ کو نہیں گھیرنا چاہتا. کسی بھی حرف جو آغاز میں ہو اسے علم الافاق میں کہتے ہیں مفتاح، چابی. آخری حرف کو کہتے ہیں مغلاق، بند کرنا. دیکھ لو، حرکت ایک ہوتی ہے، بندہ ایک ہوتا ہے، چابی ایک ہوتی ہے. یوں کرو تو تالا کھل جاتا ہے، یوں کرو تو وہی بند ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ گھر جا کے میرے شیعہ سنی تو سوچنا ضرور. تو تیرے میرے ہاتھ کی حرکتوں کا اثر یہ ہے، یہاں کھل گیا، یہاں بند ہو گیا. ایک ہاتھ نے، بشر کے ہاتھ نے یوں کیا، تالا کھل گیا. بشر کے ہاتھ نے یوں کیا، تالا بند ہو گیا. تو ید اللہ کے بارے میں کیوں شک کرتا ہے؟ اس نے یوں کیا، دنیا بن گئی، یوں کرے گا مٹ جائے گا.
قبیلہ نہ ہوندا بھائی ربائیاں نہیں بس نعرہ لگوانا لگو وہیں طرف یہ ید البشر کا کمال ہے یہ ید البشر ہے تو ید اللہ کیا کرے گا اور جو حرف وسط میں ہو یعنی درمیان میں ہو وہ قلب کہلاتا ہے دل دیکھو ازل دل ہے زمان مفتاح ہے تاج ہے میں صرف زمانوں پہ بحث کروں تو پھر کوئی ایک دو اشارے آپ کو کرانے پڑ جائیں گے یعنی جو کچھ علماء نے کہا ہے الازل لا ابتداء لہ ازل وہ وقت ہے جس کی ابتدا نہ ہو والابد لا انتہا لہ اور ابد وہ ہے جس کی انتہا نہ ہو اس کے درمیان ہے سرمد دہر اور زمان ہم زمان میں رہتے ہیں زمان پر زے کی حکومت ہے اسی لیے 5 لاکھ تماشائیوں کا شور ہو اونٹ بلبلا رہے ہوں گھوڑے ہنہنا رہے ہوں تاشے باجے گاجے بج رہے ہوں اور زینب آرام سے کہہ دو اس کو تو ہوا بھی رک جاتی ہے زمان پر زے کی حکومت ہے ابھی علی کی بیٹی کے نام کے 3 حرف باقی ہیں زمان پہ حکمرانی تو اس بی بی کے اقتدار کی 1/4 ہے اور یہی وجہ ہے اب زیدی دعا کرو کہ میرے سامنے ہر بندہ خدا کرے خریدار نکلے تماشائی نہ جمع ہو گئے ہوں یہاں اللہ کرے ہر بندہ ماننے والا ہو سوچ کے بیمار نہ ہو یہی وجہ ہے ہیں سارے ایک ہیں 14 محمد لیکن آج والے کو کہا جاتا ہے صاحب الزمان صرف اس شہنشاہ کو غلام باز کہا گیا ہے زیارت میں نہیں پڑھتے السلام علیکم یا صاحب الزمان مالک تو سارے ہیں اس راز کو سمجھو نا اور خدا کے لیے کوشش کیا کرو کہ 9 سے 5 منٹ پہلے ابھی تو آ ہی گئے ہو ابھی چند منٹ پہلے سے جو آنا ہے یا تو آنا نہ ہو ہاں ٹھیک ہے اچھا اور یہ نعرہ بھی قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مولا ان کو 10 دن بلکہ تازہ حور امام زمانہ زندہ و سلامت رکھے اور ان کی توانائی و اضافہ فرمائے مل کے نعرہ اور سمجھ میں آگے بڑھتے یہ یعنی ازل وہ وقت ہے جب اللہ زمان پر یہ جب کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور علماء کے 80% طبقہ یہ کہتا ہے ازل نام ہی اللہ کا ہے کس کا نام ہے ازل
جس کا نام ہے ازل، اور ازل کا دل سے سامنے کون کیا ہے جو علم کی خرید کی صلاحیت رکھتا ہے کائنات میں؟ شہید بھائی، ظہیر بھائی، ایک ہی دیکھا میں نے، بس ایک دیکھا کہ جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اسے معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے بھی لکھا، مقصر پر حجت قائم کر دی ہے میں نے، شک نہ کریں کہ بس لسان اللہ نے منبر کوفہ سے کہا تھا انا قلب اللہ الوعی، لوگوں میں علی اس کا دل ہوں۔ صفات ظاہر ہوتی ہیں وجہ اللہ میں، وہی صفات اس بی بی میں ظاہر ہوتی ہیں حجاب اللہ میں۔ سمجھ آئی بات جب؟ یعنی وہ ظاہر صفات، یہ باطن صفات، اور باطن ہی زینت ہوتی ہے۔ بیٹھا ہے غضنفر کا ظاہر ہے، جو بول رہا ہے یہ غضنفر کا باطن ہے۔ زینت کون ہوا؟ یہ اسی لیے تو نام زینب ہے، باپ کی زینت۔ مخدومہ کی غزل اتنے دل اس وقت میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اب اس کے بعد یعنی جب ابداع اور اختراع کے مراحل، تو اس میں کتاب چاہے کسی کی ہے، جس حجت پہ بھی نازل ہوئی ہے، چاہے صحیفے کے صورت میں، چاہے کتاب کی صورت میں، ہر حجت کی حجیت کا کمال کتاب ہے۔ اس لیے تم دیکھو کہ جب اللہ پیغمبروں میں نام لیے جاتے ہیں صاحب کتاب کہا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ اللہ نے 114 کتابیں نازل کی۔ کتنے؟ اسی لیے جو تمہارے رسول میں نازل کیا اس کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت ایک کتاب کا جواب ہے۔ یہ جو راہ چلتے ہوئے تمہیں دیتا ہوں یہ اضافی تحفے ہوتے ہیں میری طرف سے۔ ہاں، جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ جو چھوٹی کتاب کا جواب، اور بڑی صورتیں بڑی کتابوں کا جواب۔ اچھا ہیں ظہیر بھائی 114 کا مرضی دی، لیکن پھر ان 114 کتابوں کا جو جوہر ہے وہ 4 کتابیں ہیں۔ ذرا ان کتابوں کے ناموں پہ نظر ڈالو، تورات، انجیل، زبور سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے اس کو۔ لاؤ قرآن ممبر پہ لاؤ، سورہ انبیاء کو پڑھنا، لَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زبور میں لکھ دیا قرآن کے بعد کہ زمین کے وارث میرے صالح عبد ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے میری بات یا نہیں؟ اب یہاں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی دشمن بھی ہو، علی والا ہو، میں اسے دشمن نہیں سمجھتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اب یعنی داؤد کی کتاب کا
آغاز اسی حرف سے ہے جو علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حرف ہے. تو کوئی نہ کوئی مابہن اشتراک، کوئی قدر مشترکہ تہر ہونی چاہیے. یہی تو وجہ ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سریلا نبی داؤد تھا. اب جس کا بھی تعلق شریکت الحسین کے ذکر سے ہے، وہ اگر لہن میں ذکر کیا جائے تو خلاف شریعت نہ کہنا. وہ ترنم میں پڑھا جائے، وہ لہن میں پڑھا جائے، اس پہ شک نہیں کرنا. وہ اکیلے پڑھا جائے، وہ سوزیوں کے ساتھ پڑھا جائے. چونکہ جب قرآن پڑھ جب داؤد سر میں زبور پڑھتے تھے، قرآن ساتھ سر دیتے تھے، پہاڑ سر دیتے تھے، پرندے سر دیتے تھے، درخت سر لگاتے تھے. تو اللہ نے داؤد سے سوزیوں سمیت زبور پڑھوا کے بتا دیا کہ سوزیوں سمیت ہو تو بدعت نہیں ہوا. جو نہیں بتایا گیا. سمجھ میں آنے میں یہ سارا زید بھائی انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں گا عشرے کے بعد کوئی یہ کہے منسوخ کتاب کا نام لے لیا. ہماری کتاب تو قرآن ہے، قرآن پہ نظر ڈال لیتے ہیں. قرآن اس وقت تک قرآن ہوتا ہی نہیں جب تک نازل نہ ہو. سے نکال نظر آ. سورہ شعراء کو پڑھنا. کون سی سورت؟ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل ہوا قرآن. نازلہ نون زیلام پھر دل. زبور کا تو تاج ہے، قرآن کا دل ہے. آج وہ مسئلہ سمجھ میں آیا جو پہلے تمہارے اسی عشرے میں یہاں میں نے بتایا تھا کہ ایک دن سلطان کربلا قرآن پڑھ رہے تھے، اوپر سے یہی بی بی آئی فوضع القرآن علی الارض وقام لہا اجلالا. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، بہن کی تعلیم کے لیے پڑھو. اللہ اکبر. دو تین بندے ہی میرا ہاتھ بٹاتے رہتے نا تو آج میں نے قوم کو پتہ نہیں کہاں لے جانا تھا. الحمدللہ. لیکن پھر بھی کمر دے آغاز سے کام شروع کروں. ہاں چلے تو نہیں گیا. اسی قسم کی باتیں ہیں. قبول ہے. اچھا، اب کتاب اور پھر آ گئے انبیاء، کتاب والے، صاحبان کتاب. اب دیکھو یہ نام، یہ حرف ذہن بعد میں آنے والے ہوں. میں پھر ایک بات پھر کس طرح دوہرا کے اسی لیے کہتا ہوں پہلے آیا کرو تاکہ پہلے جملے سے پتہ چلے کہ میں نے سفر کہاں سے آغاز کیا ہے. ہاں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زے کا حرف تمہارے رسول کے ہزاریے پر حاکم ہے. یہ حرف مصطفیٰ ہے.
اب نبیوں میں ایک نبی ایسا ہے جس کا قرآن نے بھی بڑے پیار اور محبت سے ذکر کیا، اور اس کے نام کا تاج ہے حرف زیر زکریا۔ ایک اور نبی گزرا ہے حزقیل، اس کے لیے مقام صدر ہے، سر پھر سینہ، اور اللہ کے ایک نام کا دل بھی ہے، مغلاق بھی ہے، یعنی خاتمہ بھی ہے، اور اللہ کا وہ نام ہے عزیز۔ دو دفعہ آیا ہے کہ نہیں؟ چلے تو نہیں گئے ہونا یارو؟ کہیں مفتاح تاج، کہیں قلب دل، کہیں مغلاق۔ لوگ تو نہیں یہی سمجھتے ہیں آل بیت ایسے حرف ہیں۔ 14 قسم کے سعید بھائی دائرے ہیں حروف کے۔ کتنے؟ مثلا دائرہ ابجد ہے، دائرہ ابتس ہے، دائرہ احتم ہے، دائرہ ایکل ہے، دائرہ انصر ہے، ایسے 14 دائرے ہیں۔ ایک ایک دائرہ ایک ایک معصوم سے منسوب ہے۔ جو دائرہ ابتس ہے، ابتس پتہ کس کو کہتے ہیں؟ الف بے تے سے جیم ہے، یوں گنو، الف سے یہ تک، یہ دائرہ ابتس ہے۔ اور دائرہ ابجد ہے الف سے غین تک۔ اب اگر علی کی بیٹی کے نام کے اس پہلے حرف کو دیکھو، اگر سنبھال سکو تو دائرہ ابجد میں زے 7واں حرف ہے، ابجد حوض 7واں ہے، اور دائرہ ابتس میں 11واں حرف ہے، اور یہ ہوا کے عدد ہیں۔ اور ہوا تو وہ پردہ دار ہے جسے سوچا نہیں جا سکتا۔ سمجھے یہ بات؟ ہاں، یعنی اب یہ جو میں زے کی تجلیات نہیں بھائی بتا رہا ہوں نا، میرے سامعین آج کی مجلس میں اس کو جتنا سمجھ لیں گے، آنے والی مجالس میں اتنی ہی انشاءاللہ معراج ہوا کرے گی۔ اب صرفانہ فرشتوں کے اقسام ہیں۔ فالمدبرات امرا، مدبرات کہلاتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، مقسمات کہلاتے ہیں۔ سورہ صافات کو پڑھنا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ صافات بھی قسم ہے فرشتوں کی، زاجرات بھی قسم ہے فرشتوں کی۔ زاجرات دھمکانے والے فرشتے، عذاب کی دھمکی دینے والے فرشتے۔ اسی لیے زے کی حکومت ہے ان کے نام پر۔ جہاں زے ہوگی وہاں خوف نہیں ہوگا، وہاں ڈر نہیں ہوگا۔ چاہے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو صاحب تخت کو بھی کہہ اٹھے گی، انی اصغر قدرہ کا، آج تجھے بے قدرہ کر دوں گی۔ کہا تھا علی کی بیٹی نے، بالکل ناقدر کر دوں گی تجھے، یعنی ہمارے اس طرح میں ٹکے کا کر دوں گی۔ یہ حرف سے کی تاثیر ہے۔ بیٹھے یہ چلے گئے۔ اچھا، پھر یہ نظام شمسی میں تدبیر افلاک کرنے والے ستارے ابھی میں نے بتایا تمہیں 7 ہیں، ان میں 2 کا آغاز زے سے ہے۔ پہلا ستارہ زہر، 5واں زہرہ، اور اسی لیے جب تیری بڑی مخدومہ کا نام لقب کے ساتھ ملایا جائے تو فاطمہ الزہرا۔
کہنے کا مقصد زیدی کیا ہے؟ تاکہ زمانہ سمجھے بس جہاں فاطمہ ختم ہوتی ہے وہیں سے زینب شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہاں سید زیدی یہ بھی بتاتا چلوں تاکہ لوگوں کو گناہ سے بچا سکوں۔ ذاتی گناہ کے 1001 علاج ہیں، توبہ ہے، کسی شفیع کی شفاعت ہے، رحیم اور رحمان کی رحمت ہے، لیکن جو حجتوں کے حق میں گناہ ہو جائے اس کا علاج کوئی نہیں۔ اب زہل کو معاذ اللہ اکثریت خود علم نجوم کے بڑے بڑے ماہروں سے میں نے خود سنا ہے، نوز باللہ منحوس ستارہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یمن سے ایک نجومی تیرے امام صادق کی خدمت میں آتا آپس کی بات ہے، بتاؤں گا کسی کو نہیں، تھک گئے ہو؟ کہ آپ نہیں تھکے، خدا کی قسم مولا کی خوشنودی کے لیے جس کے ہاتھ کا دیا ہوا رزق آپ کھاتے ہیں، کس کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے، یہ تو آپ کے نعرے کا جواب ہی بتائے گا، اور یہ نعرہ آپ کا مکسر کے منہ پہ تماچا ثابت ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ یمن سے ایک نجومی آتا ہے سرکار صادق کی خدمت میں آیا، اس نے سلام کیا، مولانا نے سلام کا جواب دے کے فرمایا مرحبا بک یا سعد۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں ہی زیادہ خوبصورت لگے گا، اے سعد جی آیا نو۔ وہ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا یہ نام میں نے تو اس پوری دھرتی پہ کسی کو بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بک یا سعد المولا۔ اس نے کہا یہ لقب تو میری ماں نے مجھے رکھا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے میری ماں اور میرے، یا آپ نے بتایا؟ میں ان باتوں کو چھوڑ ستاروں پہ بات چل پڑی۔ مولانا نے فرمایا فما زحل عندکم، تمہارے نزدیک زحل کیسا ہے؟ قال نجم نحس، نحس ستارہ ہے، بس چہرہ ذوالفقار جلال پہ سرخی جا۔ فرمایا لا تقل هكذا انہم نجم امیر المومنین و نجم الاوصیاء، یہ امیر المومنین کا ستارہ ہے اور علی کے وصیوں کا ستارہ ہے۔ مولا پھر اسے لوگ منحوس کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جو زحل سے ٹکراتا ہے وہ اسے برباد کر دیتا ہے، علی ایسا نہیں تھا جو علی سے ٹکرائے گا۔ امیر کائنات کا ستارہ ہے اور زہرہ کا تعلق امیر سے ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے نا اور ستارے نظر آنا شروع ہوں اسی طرف مغرب کی طرف دیکھا ادھر ہے تو پھر اس سمت پہ تمہیں ایک موٹا سا ستارہ نظر آئے گا، بڑا چمکیلا، وہی زہرہ ہے۔ اب زیر سے تعلق اور اسی سے مربوط لقب بھی ہے زہرہ، اور یہ زہرہ ثانیہ بس بلا تشبیہ یوں جڑی ہوئی ہے اپنی پاک ماں کے ساتھ،
بلکہ ظاہر بھائی اگر میں ایک جملہ کہوں تو شاید گستاخی نہیں سمجھے گی میری بڑی مخدومہ. بڑی بڑی باوقار نصیر شاہ مخدرات مستورات گزری ہیں زمانے میں، جواب ہوتا رہا. حوا آئی، آسیہ جواب تھی اس کا. آسیہ آئی، مریم جواب تھی اس کا. مریم آئی، بطول جواب تھی اس کا. زینب آئی، جواب تھی بطول کا. زینب نے اپنا جواب آج تک آنے نہیں دیا. یعنی خود زہیر بھائی معصومین کے گھر آنے میں بھی پہلے امام کی بیٹی ہے نا، 11 تو بعد میں بھی گزرے ہیں نا، 11 حجتوں میں بھی کوئی جواب نہیں ہوا اس کا، کیونکہ زینب کا جواب ہونے کے لیے شرط کڑی ہے، 2 اماموں پہ بیک وقت حکمرانی. یہ مالا ٹھیک ہے، چلے گئے ہو بھیا. کوئی 2 اماموں پہ حکومت ہوگی تو جواب ہوگا. کون کر سکے 2 اماموں پہ حکومت؟ اللہ. تو یہ عالم نجوم کی بات تھی. اب زمین پہ آ جاتے ہیں. ادھاری رہا تو شاہی گزر جائے گا. اب دیکھیں ہم زمین پہ آئے، ہمیں اللہ نے کہا تم مکلف ہو، یعنی کچھ تکالیف شرعیہ تم پہ عائد ہیں، واجب ہیں، وہ کرنی ہے. اور 2 چیزیں ظہیر بھائی کو مردیدی ایسی ہیں قرآن میں کہ ان کا ایک ساتھ ہی ذکر آتا ہے. اب میں یاد نہیں دلاؤں گا، تمہارا امتحان بھی تو لوں. جہاں بھی نماز کا اللہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے، شروع سے ہو رہی ہے. جو اس عالم کی باتیں کی، جو عالم نبوت کی، جو عالم اسماء کی، جو عالم کتاب کی ذہن میں ہے نا، جو ستاروں کی وہ بھی یاد رکھنا ہے. اور اب جو 1-2 جملے زمین پر بول رہا ہوں اسے بھی اپنے ذہن میں رکھو گے تو پھر آنے والی مجالس سے لطف انشاءاللہ 2 بالا نہیں بلکہ 1000 بالا ہوگا. اور اگر یہ یاد نہ رہا تو پھر یاری میں نے تو باہر بیٹھنا ہی ہے ممبر پہ. اچھا، اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے سید کہ رسول کی حدیث ہے، فرماتے زکوٰۃ کی معافی کسی کو ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ نے صلاۃ کے ساتھ اسے جوڑا کہ جس پر نماز واجب ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یا رسول اللہ، مولوی صاحبان تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر جنس ہوگی، غلہ ہوگا، اونٹ بھیڑ بکریاں گائے ہوں گی تو زکوٰۃ ہوگی. میں نے وہ مال کا نصاب الگ بات ہے. سرکار مثال کے طور پر فرماتے زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ ہے اسے پھیلاؤ. میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم اعتراض کرتے ہو، تمہاری اپنی زکوٰۃ القدرت العفو، قدرت کی، اقتدار کی، اختیار کی زکوٰۃ معاف کر دینا ہے. جس نے طاقت کے باوجود معاف کر دیا اس نے طاقت کی زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ الجماع للعفاف، خوبصورتی کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے. اب سوال چھوڑے جاتا ہوں، جواب نہیں دوں گا. سوچتے رہنا آنے والی کسی مجلس میں دے دوں گا، لیکن خود بھی تو کچھ سوچو. آل محمد کی ولا ہے دل میں، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ہونی چاہیے نا زکوٰۃ کی معافی کسی کو نہیں، جیسے ولا کی معافی کسی کو نہیں. نماز کی معافی ہے، جو بچہ بالے ہی نہیں نہ پڑھے نماز. لیکن اگر 1 سیکنڈ کا بھی ہے، ولا کی معافی نہیں ہے.
ہاں یہ نہیں ہے کہ شعور والا ہوگا نذیر شاہ تو پھر ولا کو مانے گا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر جابر بن عبداللہ انصاری جیسے جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول کی موجودگی میں یعنی ایک ایک انصاری کا دروازہ بجا بجا کے کنڈی کھٹکھٹا کے کہتے ہیں ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب من ابا فلینظر فی شان امہ. انصاریوں اپنے دودھ پیتے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ساتھ. جو انکار کرے ذرا اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو. گھبرا تو نہیں میرے تو یہ تو ایک سیکنڈ کے بچے پر بھی واجب ہے, 100 سال کے بوڑھے پر بھی واجب ہے, تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی تو ہے. سوچنا اور مجھے بتانا, نہ سوچ سکے تو پھر میں بتا دوں ہونی چاہیے. اچھا ہمارے جو امور شرعیہ فرعیہ ہیں تک گئے ہو بڑی دیکھ لو میرا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. ہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات کو کسی کنارے لگا کے تاکہ آنے والے سفر جو ہے تو جو خان صاحب ہم پر اللہ نے واجبات عائد کیے ہیں ان میں ایک صاحب استطاعت کا حکم ہے حج ہے نا. اب یہ جو اشارہ جس طرح یہ ہو رہا ہے جو ادھر بیٹھا ہے یہ مربوط ہے صاحب استطاعت سے. نظرانے کی استطاعت ہوگی تو بلائے گا. یہ فرش عزا, یہ لنگر, یہ نیاز, یہ دے گے, اس کا پیسہ ہوگا تو کرے گا نا. یہ استطاعت پر ہے, لیکن جو تم کر رہے ہو یہ استطاعت پر نہیں. ادھر تو بچت ہو سکتی ہے, یعنی اگر پوچھا عشرہ کیوں نہیں کرایا, خمسہ کیوں نہیں کرایا, مجلس کیوں نہیں کری, مولا توفیق ہی نہیں تھی, یہاں تو معافی مل جائے گی. لیکن جو مولا نے پوچھا مفت میں سننی تھی, سنی کیوں نہیں؟ جس کا کوئی رٹایا نہیں تھا, جس نے تمہیں خیبر و خندق میں نہیں الجھانا تھا, باتیں بھی اس نے نہیں کرنی تھی, ہمارے حقائق بتانے تھے, ہمارے غوامض اور اسرار بتانے تھے, لنگر بھی تھا, انتظام بھی تھا, بیٹھنے کی بھی اچھی جگہ تھی, پھر کیوں نہیں سنی؟ مجھے اور کچھ پتا نہیں میرے بزرگوں بھائی اور میں نے سورہ ملک میں ایک آیت پڑھی ہے کہ فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں آئے کیوں؟ وہ کہیں گے لو کننا نسمعو اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم نے سنا ہوتا. سماعت کو پہلے گنا, لو کننا نسمعو, اگر سماعت کی ہوتی ہے, اگر ہم نے سماعت کی ہوتی, سنا ہوتا, اور ناقلو اور سن کے عقل استعمال کی ہوتی, ما کننا فی اصحاب السعیر, آج ہم جہنم میں نہ آتے. چلے تو نہیں گئے. تو اب اسی طرح ہے کہ وہ عزاداری جس پہ پیسہ خرچ ہو اس کو واجب قرار نہیں دیا گیا. کیوں؟ یہ کرم ہے کریم کا کہ جو بیچارہ اپنی روٹی کو مشکل کماتا ہے کہاں سے مجلس کرائے بھائی, وہ پڑھنے والے کو نذرانہ کہاں سے دے بھائی, وہ مومنین کے نیاز, وہ سپیکر والے کو پیسے کہاں سے دے, وہ فرش کرا تو شمیانے کے پیسے
پیسے کہاں سے لائے گا؟ اس لیے اسے واجب نہیں قرار دیا گیا. لیکن جس عزاداری پہ خرچ کوئی نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا واجب ہے کہ خدا نے حجتوں کو معافی نہیں دی. اب یہ تم خود کل سوچ کے آنا کہ کس عزاداری پہ پیسہ لگتا ہے اور کون سی مفت میں ہوتی ہے. جو عقل کہے یہ مفت میں ہو سکتی ہے وہ تم پہ واجب ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو میری یہ بات بری بھی لگی ہو لیکن لگے. سعید بھائی کا اعلان تم نے سن لیا تھا کہ عشرہ اگلا ہوگا لیکن اس کا فیصلہ 10ویں مجلس میں ہوگا کہ اگلے سال لاہور میں ہوگا یا کہاں ہوگا. وہ اگر تمہارا استحقاق ہوا تو میں خود 10ویں مجلس میں اعلان کروں گا کہ انشاءاللہ اگلا بھی یہیں. سعید بھائی نے یہ بڑا ظالم آدمی ہے. اس نے مجھے اسی مخدومہ کی ذریعے اقدس پہ ہاتھ رکھوا کے اور اس وقت کوئی نہیں تھا وہاں. بالکل نہ کوئی بندہ نہ بشر. سارے افدار نکال دیے گئے. ہم تھے اور وہ جو پارٹیشنیں ہیں وہ بھی ہٹا دی گئی تھی. ہم نے باقاعدہ طواف کیا ذریعے اقدس کا اور وہاں پھر اس نے شبکہ مطہرہ میں میرا ہاتھ رکھوایا کہ یہاں ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کریں. اور یہ نہیں کہا کہ میری زندگی آپ کی جب تک زندگی ہے. اور آپ نے یہ اشرا پڑھنا ہے. اب چونکہ میں وہاں وعدہ کر چکا ہوں یہ بھی وہاں عہد کر چکا ہے تو اشرا تو ہونا ہی ہونا ہے. تو خدا کرے تمہارے ہی حصے میں ہو سارے. یہ میری پوری دلی کوشش ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سعید بھائی کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے چندہ دو. ہاں کیونکہ غضنفر مہنگا خطیب ہے تو میں اکیلے اس کی نیاز نہیں دے سکتا. یہ اس کو کوئی مطالبہ نہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ عشرے میں کوئی 1-2 دے کے تم بھی پکوا کے لاؤ. وہ یہ کہتا ہے سننے تو زیادہ سے زیادہ یعنی کم از کم ایک بندہ کسی ایک کو تو ساتھ لا ہی سکتا ہے جتنا مجبوری کیوں ہو جائے. تو یہ کرو تو انشاءاللہ زندگی تک کے سارے عشرے. یہ نہیں خیر ظہیر بھائی سے تو پھر بعد میں بات ہوگی نا وہ تو ہم خود انشاءاللہ تنہائی میں کریں گے. اچھا تو یہ جو بسم اللہ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قبلہ بہت ایکسپینسو ہے مہنگے ہیں. غازی کا عالم ہے قبلہ میں کرو بیٹھے. قبلہ کا جتنا بھی خرچہ ہے اس سے زیادہ 5 گنا خرچہ اس سارے نظام. آج کے بعد یہ کہنا آپ بہت مہنگے ہو ورنہ یہ سارا نظام انٹرنیٹ پہ نا قبلہ کے گھر سے بیٹھ کے نشر کیا جاتا ہے. اب تم نے سن لیا جن تک آواز نہیں پہنچی میں بتا دیتا ہوں. سعید زیدی یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ کا جتنا نذرانہ ہے نا اس سے 5 گنا اوپر کے خرچے ہیں. تو مہنگے تو تم ہو میں تو نہیں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں. جملہ بولنے لگا ہوں تشریح نہیں کروں گا. کوئی شک نہیں تمہیں مہنگا ہونا چاہیے. اعضاء سے تعلق ہے تمہارا. اعضاء کا آغاز عین ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 7 حرف ایسے ہیں جو حروف افراد ہیں. وہ کسی حرف کے ساتھ جا کے چسپاں نہیں ہوتے. باقی حرف ان سے ملتے ہیں وہ الگ رہتے ہیں. اب دیکھ لو بی بی کے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے نام دیکھ لو. نانا کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. میم آ کے جب
زے سے زم ہو یا مزمل بنتا ہے یا مزید بنتا ہے. اور یہ الفاظ وہ ہیں ظہیر بھائی جو اللہ نے ایجاد کی ہے یا اس کی حجتوں نے؟ تیرے میرے رکھے ہوئے نہیں، تیرے میرے بنائے ہوئے نہیں. یا مزید، اور مزید کو میں نے قرآن میں دیکھا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اللہ کہتے ہیں جنت میں جو جو جنتی چاہیں گے وہ ہو جائے گا، اور ہمارے ہاں مزید بھی ہے. تو جو کچھ گنوایا ہے قرآن نے جنت کے انعامات کو، وہ 14 کے صدقے میں ہے، مزید زینب کے صدقے میں ہے. اور جب بابا کا نام کا پہلا حرف آ کے اس سے ملتا ہے، ضم ہوتا ہے، تو دیکھو دل ہی بنتا ہے یہ حرف. عزت، میں یرید العزت فإن العزت للہ جميعا. جس کو بھی عزت چاہیے عزت اللہ کے ہاں ہے. اور جب عین زے سے ملے تو عزت ملتی ہے، اور عین زے سے ملے تو عذاب بنتی ہے. اسی لیے عذاب کی مالکن یہ ہے. تو فرش عذاب پہ بیٹھنے والا مقام تو بڑا ہے تمہارا، لیکن 14 بھی فرش عذاب پہ بیٹھتے ہیں. ہم ان کے کوچہ ولایت کی ادنا سے سگ ہیں، ہم ان کے دروازے کے کتے بن گئے. ہمارے لیے بہت بڑا افتخار ہے. ہمیں یہ شرف تھوڑا ہے ہمیں کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھو، ہمارا ذکر کرو گے. یعنی یہ عزت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ نمک حرامی نہ کرو تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کتے سے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ جائے. تو جہاں 14 بیٹھتے ہیں تم وہاں بیٹھے ہو، لیکن اس ذکر کو سنو 14 کی طرح شکر کر کے نہیں. خدا کی قسم خدائی میں تم بے مثال ہو. تو بس میں سمجھتا ہوں کہو گے کہ بس لمبائی ہوتا جا رہا ہے. اب حج کے جو مناسک ہیں اور وہاں جو چیزیں ہیں ان میں 2 چیزیں کعبۃ اللہ سے ایسی سعید بھائی مربوط ملصق منسلک ہیں کہ سوچا جائے نشہ آ جاتا ہے. ایک کا نام ہے لیر بھائی، آپ حج کر چکے اور بھی کوئی بیٹھا ہوگا، ہم کافی ہوں گے، ذرا ذہن میں رکھیے میزاب رحمت جو پرنالہ ہے، میزاب رحمت کہہ رہا ہے. ذرا میزاب کے لفظ گنو، میم یہ زے الف بے زے دل ہے. میں لفظ ہی بھیج سکتا ہوں، تمہاری تھکن میں نہیں اتار سکتا. حالانکہ میرے بارے میں تو مشہور ہے کہ غضنفر 59 منٹ تو پڑھ سکتا ہے، 61 نہیں. تو جہاں میں وقت کو نہ دیکھوں اگر تم خریدو تو صحیح نا. اب میزاب یعنی اللہ کی رحمت کا پرنالہ، تیرے میرے گھر کا پرنالہ نہیں. اللہ کی رحمت کا پرنالہ. اولاد دینا رحمت ہے یا نہیں؟ رزق دینا رحمت ہے یا نہیں؟ علم دینا رحمت ہے. جو اللہ دیتا ہے وہ رحمت ہے، اور اس کا دل سے ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے لڑ کے جھگڑ کے بوتلیں پھر کے لاتا ہے. سب سے صاحب شرف پانی ہے، اور اس میں جو زم کا راز ہے وہ بتاؤں. یہ 2 دفعہ زے ظاہر ہو رہی ہے اس میں. یہاں تاج بھی زے ہے، یہاں دل بھی زے ہے. یہ تو تمہیں مولوی صاحبان بتا دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑ سے نکلا تھا، لیکن اس نکلنے کے پیچھے جو علت ہے اس کو بھی دیکھا ہے.
ابراہیم بھائی ماں کا کلیجہ تھا، بچہ پھلک رہا تھا پیاس سے، شیر کھاتے حضرت اسماعیل ہیں، ماں ہے، یہ صفا مروا پہ کیوں دوڑتے ہو؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، پانی کی تلاش میں کتنی دفعہ کوہ صفا پہ چڑھی، حد نظر تک دیکھا پانی نہیں ہے، کوہ مروا پہ حد نگاہ تک دیکھا پانی نہیں ہے، جب کئی چکر لگا چکی اور پانی نہ ملا، بچے کے سرہانے بیٹھ کے آسمان کی طرف لگا، الہی بعطش ابی عبداللہ الحسین اللہ ما سقیت ولدی، تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ میرے بچے کو پانی کی تکرار ہے، میم 2 دفعہ آیا، زیر 2 دفعہ آیا۔ اب چونکہ یہ زمزم پیدا ہوا ہے حسین کے واسطے میں اور شریکت الحسین ہے یہ، میں نے اپنے قبلہ سے سوال کیا تھا طالب علمی کے زمانے میں، ابھی عربی فاضل کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس دور کی بات ہے، میں نے کہا یہ زم یہ 2 دفعہ میم ہے 2 دفعہ زے ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھا ہے تم نے حسین منی وانا من الحسین، رسول کہتے میں حسین سے حسین مجھ سے، یعنی تاکہ زمانہ سمجھے محمد حسین ہے، حسین محمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 معصوموں میں علی اور حسن کے نام میں 3 حرف ہیں، محمد میں بھی 4 ہیں، حسین میں بھی 4 ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں، حسن اور علی ایک ہیں، محمد اور حسین ایک ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو 2 میمیں ہیں، ایک میم ہے محمد کی، ایک ہے حسین کی۔ میں نے کہا پھر سے 2 دفعہ کیوں ہے؟ کہا ایک حسین کی شراکت میں زینب کی لیے، اور جہاں حسین سو گیا وہاں زینب اکیلی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات نہیں؟ ہاں، اور یہی پہ اسی لیے اس کا نام بھی 2 دفعہ دو رہے گا، ختم ہو گئی میری بات۔ یہ تو وجہ تھی شب عاشور بہن بھائی اکٹھے تھے، حسین کہہ رہے ہیں اپنے بہن سے میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، مات سنائی بہنا آپ کیا کرو گی؟ مسکرائی، وہاں مجھے صبر کی تلقین کرنا چاہتے ہو؟ سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری، میں اتنا صبر کروں گی صبر میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ اللہ، ہاں یہ جملے پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتے زیادہ، محسوسات سے تعلق رکھتے ہیں، جس نے جیسا محسوس کیا ہونے کو ہونے۔ دیکھو زیارت ناحیہ میں جو تمہارے امام زمانہ کی زیارت ہے، اس میں امام زمانہ کے یہ جملے ہیں، لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماوات، اے میری جد مظلوم آپ کے صبر پر آسمانی فرشتوں نے تعجب کیا، یعنی حسین کے صبر پہ فرشتوں کا تعجب ہے۔ اور بہن کیا کہہ رہی ہے؟ میں وہ صبر کروں گا، صبر میرے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ اور حسین جانتے تھے عزادار کو رلانے کے لیے پوچھا، مجھ سے بڑے صبر کا دعویٰ؟ پہلے دور بیٹھی تھی جیسے نشے میں پانی آتا ہے، پلاتش بھی دوڑ کے آئی، بھائی کے گلے میں بانھ ڈالی، ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا تجھ سے بڑا منصف کون ہے زمانے میں؟ کیا حقیقت یہی نہیں ہے؟ کیا میں تجھ سے بڑی صابرہ نہیں؟ بی بی وہ کیسے؟ فرمایا مدینے سے کربلا تک وہ لمحہ بتا جہاں تو ہے اور میں نہیں ہوں، پھر میں وہ لمحہ بتاؤں گی جہاں میں ہوں تو نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں گوشت ہے اور کس کے ہاں پتھر ہے، پھر تم نے مدینہ چھوڑا، تو نانا سے جدا ہوا، میرا بھی تو نانا
ماں سے فراق، میری بھی تو ماں تھی، بھائی سے جدائی، میرا بھی تو بھائی تھا، وطن سے جدائی، میرا بھی تو وطن تھا۔ تو جنگلوں میں سفر کرتا رہا، میں آبادیوں میں تو نہیں چلی۔ تو نے حج ادھورا چھوڑا، پڑھا میں نے بھی نہیں۔ کربلا آ کے تو نے 60,000 میں زمین خریدی، 30,000 تو نے دی، 30,000 میں نے دی۔ نہ تیرے نام لگنے دی، نہ اپنے نام لگوائی اس کے نام، جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ 7ویں سے پانی بند ہوا ہے، تم بھی پیاسا، دیکھا میں نے بھی نہیں۔ صبح ہونے والی ہے، نانا کا دین قربانی مانگے گا، اور جیسے تیرا مہمان ویسے میرا مہمان۔ اکبر کے سینے کی برچھی آدھی تیرے جگر میں، آدھی میرے گلے۔ عباس کے ایک اشانے کا درد تیرے دل میں، دوسرے کا زینب کے دل میں۔ قاسم کی لاش کے آدھے پردے تجھے رلائیں گے، آدھے پردے زینب کو رلائیں گے۔ اصغر کے گلے کا تیر آدھا تیرے کلیجوں میں اترے گا، آدھا میرے کلیجوں میں اترے گا۔ وہ میں بھی پر چھوڑنے لگا ہوں، یہ کہہ کے بی بی نے چادر سنبھالی، اٹھ کے جانے لگی۔ حسین دوڑ کے سامنے آئے، کہا بات پوری کر کے جا، اپنی شراکت تو بتا دی، بولا وہاں کیا ہے؟ جہاں تو ہے میں نہیں ہوں۔ بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے